السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت تحفظ ہوں گے۔ آج کا مسئلہ نہایت اہم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک آدمی کے قربانی سے تمام گھر کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، یا ہر ایک آدمی کا الگ الگ قربانی دینا ضروری اور لازم ہے؟ تمام تفصیلات مختصر انداز میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جو حضرت نئے آئیں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئکن دبانا نہ بھولے۔ جزاک اللہ خیر واسم جزا۔ دیکھیے، قربانی ہر ایک عاقل، بالغ، مسافر اور صاحب نصاب پر واجب ضرور کر دیا گیا ہے۔ قربانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان لہ سعۃ ولم یضحی، جو شخص صاحب نصاب ہے، قربانی دینا صلاحیت رکھتا ہو، اس شخص پر ضروری ہے کہ قربانی کرے۔ آگے فرماتے ہیں، اگر آپ قربانی کی صلاحیت ہے نہیں کرتے ہیں، میں نے کہا قریب نہ جائے۔ اس حدیث سے کلیئر ہوتا ہے آپ اگر صاحب نصاب پہ آپ پر قربانی دینا ضروری اور لازم ہے۔ اب رہی بات کہ قربانی اگر گھر کے ایک آدمی دے دیتے ہیں ایک حصہ لے کر، ایک آدمی ایک حصہ دے کر قربانی ادا کر لیتے ہیں، تو کیا تمام گھر کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی؟ تمام قربانی کے واجبات کے حکم سے بری ذمہ ہو جائیں گے، یا تمام آدمی کو الگ الگ قربانی دینا ضروری اور لازم ہوگا؟ دیکھیے، مسئلے کو تھوڑا غور سمجھیے گا۔ قربانی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اگر آپ گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، مثال طور پر 3 بیٹا ہے، 3 بہو ہے اور والدین ہیں، تمام جوائنٹ فیملی ہے الحمدللہ، اور تماموں کے اماؤنٹ کو، تمام کے تنخواہ لڑکے کا والد صاحب کے پاس موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب والد صاحب اخراجات کو سنبھالتے ہیں، تمام گھر کے ہینڈل کرتے ہیں۔ اب اگر والد صاحب قربانی اپنے حصہ سے دے دیتے ہیں، یعنی اپنا نام سے دیتے ہیں، اور تمام 3 بیٹا اور اس کی جو 3 بہو ہے، صاحب نصاب اتنا مال نہیں ہے، اتنا سونا چاندی نہیں ہے کہ صاحب نصاب تک پہنچ جاتی ہے، یعنی 7.5 تولا سونا یا 12.5 چاندی تک اگر اتنا اماؤنٹ اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور والد صاحب اپنے نام سے قربانی دے رہے ہیں، قربانی بالکل صحیح ہے، سب کا نام دینا ضروری نہیں ہے، بالکل ایک ہی نام سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہاں نہیں ہے، گاڑی آگے چلتی ہے۔ اگر والد صاحب اپنے تمام بچوں کو ایک ہی فیملی میں رکھے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، لیکن تمام کے تمام تنخواہ ابو بھی رکھ رہے ہیں، اور ابو بھی صاحب نصاب کے ساتھ ساتھ بچے اور بہو لوگ کے پاس بھی کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے، یعنی ان کے اس کے اماؤنٹ میں لاکھ روپے پیسہ رکھا ہوا ہے، بہو لوگ کے پاس سونا رکھا ہوا 4-5 لاکھ روپیہ۔ تو اس میں یاد رکھیے، والد صاحب اگر ایک حصہ قربانی کرتے اپنے نام سے اور سوچتے ہیں کہ تمام کے طرف سے ہو گیا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس والد صاحب اپنا نام سے دیں گے کہ وہ بھی صاحب نصاب ہے، اور جتنے بچے ہیں، جتنے بہو ہیں، ہر ایک کے فردن الگ الگ حصے کا الگ الگ نام سے قربانی دینا ضروری اور لازم ہوگا، چاہے آپ فیملی جوائنٹ ہو یا فیملی الگ الگ ہو۔ اگر ہر ایک شخص صاحب نصاب ہوتے ہیں تو ہر ایک شخص کا الگ الگ فردن ایک ایک کا حصہ الگ الگ نام لے کر قربانی دینا لازم ضرور ہوگا۔ کھول کر میں کہوں تو اگر آپ کے گھر میں 3 بیٹا ہے، 3 بہو ہے اور والدین ہیں، یعنی 2 اور 2 6، کتنا ہو گیا؟ 6 2 8 حصہ ہو گیا۔ اگر بڑے جانور لے رہے ہیں تو بڑے جانور 7 حصہ کر سکتے ہیں، 7 صاحب نصاب ہے تو 7 کا نام لینا ہے، اور 1 کے لیے آپ کو خصی یا بکری لینا ہے، یا بڑے میں کسی اور کے حصہ میں ڈالنا چاہیے، آپ دے سکتے ہیں۔ تو ہر ایک کا الگ الگ نام لے قربانی دینا لازم ضرور ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اسی طرح اگر آپ کیا ہے صاحب نصاب ہیں، والد صاحب ہے، اور والد صاحب کہہ رہے کہ میرے پاس پیسہ آتا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں کہ بیٹے لوگ کا، بہو لوگ کا سب کا نام دے دیتا ہوں۔ ایک بڑا جانور خرید لیے، بڑا جانور سب کا نام دے دیے والد صاحب، بچے لوگ بول دیا بابو تمہارا نام جانور خرید لیے ہیں، قربانی دے رہے ہیں۔ اگر والد صاحب قربانی سب کا الگ الگ حصہ لے کے لیتے ہیں، 7 گھر میں ہے، 7 نام لے قربانی دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو بغیر بولے، اس کا بغیر پیسہ لیے، اپنے خرچے سے بیوی کا نام بھی لے رہا، اپنا نام بھی لے رہا ہے، ابو کا نام لے رہا، بھائی کا نام لے رہا، بہن کا نام لے قربانی دے رہے ہیں، اور سب صاحب نصاب ہے، سب کے لیے دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بولنے کی ضرورت اس لیے یہ ہے کہ وہ اگر قربانی دینا چاہتے ہیں، واجب ہے، واجب ذمہ ادا ہو جائیں گے بول دینے کی وجہ سے۔ تو خیر، خلاصہ کلام ہی ہے کہ قربانی اگر ایک آدمی کرتے ہیں اور اس سوچ سے کہ تمام کے طرف سے ادا ہو جائے گا، ہاں ادا تب ہوگا جب سب صاحب نصاب نہ ہو، ایک آدمی مالدار صاحب نصاب ہو۔
اگر صاحب نصاب ہوتے ہیں تو سب کا الگ الگ فردن نام لینا ضروری واجب ہے۔ امید مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ ان تمام مسئلے کو مزید آپ اگر دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے ہیں مسائل قربانی صفحہ نمبر 112 پر، اور فتویٰ رحمیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 164 پر، فتویٰ عالمگیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 76 پر موجود ہے۔ تمام مسائل کھول کر بیان کر دیا۔ دعا کا درخواست ہے۔ السلام علیکم۔